رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بالصالحین بحق محمد صلوات پڑھیں اللہم صلی ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن پھر بھی ایک مرتبہ صلوات میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے وہ جملے ادا کیے ہیں جو آپ ہر واجب نماز کے بعد انہیں ادا فرماتے ہیں. اس میں سلام کیا جا رہا ہے بارگاہ امامت میں السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر. عالمین سلام کر رہے ہیں اور خالق خود سلام کر رہا ہے. سلام ہو آپ پر. کیا ہیں آپ؟ یا صاحب العصر والزمان. سبحان اللہ. شکر ہے کہ ہمارے ایسے امام ہیں کہ ہم نے انہیں مان لیا ہے، ہم نے انہیں پہچان لیا ہے. کروڑوں دنیا ہے جو جانتی ہی نہیں ہے، پہچانتی نہیں ہے. اے عصر اور زمانے کے کلی مالک، کلی مختار، تم پر سلام. صرف یہ نہیں بلکہ السلام علیکہ یا شریک القرآن. اے قرآن کے شریک، سبحان اللہ، قرآن کے شریک تم پر سلام. قرآن کے شریک. رات جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن کا مقام اول علم الہی ہے. کیونکہ آج آخری رات ہے اور اب جتنی باتیں پہنچ سکیں گی وہ میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور یہ 10 دن یہی میں بیان کرتا رہا کہ خالق کے عالمین کو نظام چلانے کے لیے اللہ نے ان 14 کو بنایا ہے.
ان کے بغیر عالمین کا نظام چل نہیں سکتا۔ ان کو اسی لیے خالق، چونکہ اس کی توحید یہی بتائیں گے، رسالت یہی بتائیں گے، امامت یہی بتائیں گے، دین یہی بتائیں گے، شریعت یہی بتائیں گے، اخلاقیات کل یہی بتائیں گے۔ ان کے قول و فعل و عمل کا نام دین ہوگا، ان کے قول و فعل و عمل کا نام شریعت ہوگا، ان کے قول و فعل کا نام اسلام ہوگا۔ یہ عین اسلام ہوں گے، عین دین ہوں گے، یہی سب کچھ ہے انشاءاللہ۔ کل سے پھر یہ سرکار امامت اور نبوت پر کل میرا انشاءاللہ عشرہ مدینۃ العلم میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی تقریباً یہی وقت ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل سے پھر نبوت کو پھر امامت سے ملائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج اسی لیے خالق نے ان کو ازل سے اپنے قریب قرب کا مقام دینا شروع کیا، جس کے کمال کی انتہا نہیں ہے، کمال کی انتہا نہیں، کمال ہی۔ لفظ بھی خدا گواہ کوتا ہے، کیا کرے، روز یہی کہتے ہیں، ان کے علاوہ لفظیں نہیں ملتی، اس کے کمال کو کیسے ظاہر کرے، کون سی لفظیں لے آئے؟ جہاں لفظ کوتا ہوں وہی تو کمال ہوتا ہے، جسے لفظیں بھی تعبیر نہ کر سکیں، تعبیر ہی نہ کر سکے، وہی کمال ہے خالق کا۔ اسی لیے اس کمال کے لیے ان کو با کمال بنایا۔ جتنا کمال اس کی ذات کے لیے ضروری ہو سکتا تھا، اللہ نے وہ سارے کمالات آل محمد میں دے کر انہیں مظہر بنا کے سامنے کر دیا، کمالات کے مظہر بنا کے، مظہر شریک نہیں، مظہر، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مظہر بنا کر ان کو جائے ظہور بنا کر انہیں سامنے کیا۔ اب قرآن کے یہ شریک ہیں، قرآن ان کا شریک نہیں ہے۔ اب تو یہ موضوع اب شروع ہوا اور دن بھی ختم ہو گئے، کیا کریں۔ قرآن ان کا شریک نہیں ہے، یہ قرآن کے شریک ہیں۔ ان کی شرکت بتاتی ہے کہ قرآن ان کی شرکت کے بغیر کافی نہیں ہے۔ یہ شریک ہوں گے تو قرآن کافی ہوگا، اگر یہ شریک نہ ہوئے قرآن کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کس کے شریک ہیں؟ قرآن کے۔ اللہ نے ان کو قرآن کا شریک کیا، شریک قرآن، اس لیے کہ قرآن کا مقام اول علم الہی ہے۔ اب آج بھی آپ کہیں گے پھر یہ گہری باتیں کرتا ہے، مشکل کرتا ہے، میرے خیال آج ذرا آپ کو سہولت دیں، نہیں تو گہری بات تو میرے ذہن میں ہے ہی۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علم الہی میں جب یہ تھے تو اب یہ قرآن کا جو وجود نازل ہوگا وہ وجود حقیقی ہوگا، جو وجود عینی ہے۔ قرآن کا وجود ہے، قرآن ہے نا، وجود ہے اس کا۔ جب وجود ہے تو یہ کاغذ پہ جو لکھا ہوا ہے یہ وجود مکتوبی ہے، یہ سیاہی سے نظر آتا ہے۔ اس قرآن کی سیاہی کا نام آل محمد ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمندر سیاہی بن جائے اگر دعائے عہد، اب وہ موضوع تو نہیں ہوگا کیونکہ حکم نہیں ملا، اسی لیے مداد کلمات ہی کون ہے؟ اللہ کی کلمات کی سیاہی کون ہے؟ قول کی سیاہی کون ہے؟ کون نہیں فرمایا؟ یہ جو لکھی جاتی ہے، تحریر لکھی جاتی ہے، کیسے لکھی جاتی ہے؟ سیاہی سے۔ اگر قرآن بھی تو لکھا گیا نا، یہ یہاں کی بات نہیں ہو رہی، اصل کی سیاہی دیکھیں۔ صحیح، وہ مداد کلمات ہی کون ہے؟ دعائے عہد اگر آپ امام زمانہ کی پڑھیں تو اس میں آتا ہے السلام علیکم یا مداد کلمات ہی، اے اللہ کے کلمات کی سیاہی تم پہ سلام۔ مداد کلمات، سبحان اللہ۔ سیاہی سے شے کا وجود بنتا ہے بابا، کلام کا وجود سیاہی سے بنتا ہے، زبان سے نہیں بنتا۔ زبان سے ملفوظی بنتا ہے، مکتوبی نہیں۔ ملفوظی جو زبان والا ہے، آواز والا ہے، اس کا وجود نہیں ہے، وہ تو بیان ہوا ختم ہو گیا۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، پچھلا بیان ختم ہو گیا۔
آتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے، جو باقی رہتا ہے وہ مکتوبی ہوتا ہے۔ اس قرآن کے مکتوبی سیاہی کون ہے؟ آل محمد، سبحان اللہ۔ تو اب اللہ نے ان کا اول علم قرآن کہاں تھا؟ علم الہی میں، ٹھیک ہے، علم الہی میں۔ پھر سوال ہوگا کہ قبل از نزول کہاں تھا؟ یہ نزول کی بعد کی بات میں کر رہا ہوں، نازل ہونے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ابھی قبل از نزول کی بات نہیں ہو رہی۔ آخر قرآن جب نازل ہوا تو کہیں تو پہلے ہوگا نا، کہیں ہوگا یا نہیں ہوگا نا جناب؟ کہیں تو ہوگا نا شاہ جی۔ اب جہاں قرآن ہوگا تو پھر نازل کرنے والے جو ساتھ ہیں اللہ کے، تو وہ کہاں ہوں گے؟ وہ بھی تو کہیں ہوں گے نا، اس کی بحث الگ کریں گے جب آپ بالکل سمجھ آ جائے گی، پھر بات بحث کریں گے، کیونکہ وہ بحث ذرا مشکل ہے۔ تو اب قرآن کا جو وجود ہے، مقام اول ہے، وہ ہے علم قرآن، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ علم الہی، وہ جو اللہ کا علم ہے نا، علم الہی، وہ علم الہی قرآن کا مقام اول ہے۔ اور پھر یہ وہاں سے عین وجود، حقیقی وجود قرآن جو نازل ہوا، اور رات میں نے بیان کیا نازل کرنے والے ہم ہیں، اللہ تو خود حرکت کر نہیں سکتا۔ اس علم قرآن کو لے کر سرکار دو عالم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ہم پہنچانے والے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رات میں نے پوری تفصیل سے عرض کیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ حرکت طبعی اور حرکت حقیقی رات میں نے بیان کیا۔ اب یہ قرآن سرکار ذات مصطفیٰ تک پہنچ گیا، جب پہنچ گیا تو پھر قرآن کا جو حال ہے نا، قرآن حال ہے، رسول کا قلب محل ہے۔ محل اور حال کا ایک جنس ہونا ضروری ہے، کون نہیں فرما رہے؟ جیسا حال ہوگا ویسا محل ہوگا۔ محل کون ہے؟ قلب پیغمبر، اور حال کون ہے؟ قرآن۔ دیکھیں، مظروف کون ہے؟ قرآن۔ ظرف کون ہے؟ سرکار ظرف کو طاقتور ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، مظروف کی حفاظت ظرف کرتا ہے، قرآن کی حفاظت خالق نہیں کرے گا۔ جس محل میں ظرف میں آیا ہے وہی تو حفاظت کریں گے، اور نہیں فرما رہے؟ حفاظت کون کرے؟ پانی گلاس میں ہے تو پانی کی حفاظت آپ کرتے ہیں؟ پانی کس میں ہے؟ گلاس میں۔ اب گلاس کیا ہے؟ ظرف۔ پانی کیا ہے؟ مظروف۔ اب یہ ڈیوٹی تو گلاس کی ہے، گلاس ہی پانی کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کمی بیشی یہ ساری حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ گلاس کی۔ اگر گلاس ہی کمزور ہوا، تو پھر حفاظت کیسی ہوگی؟ تو پھر خالق کے لیے ضروری ہے جب بھی کوئی مظروف بنائے اور اس کا ظرف بنائے تو پھر وہ ایسا بنائے کہ جس ظرف نے قیامت تک جانا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو وہ ظرف کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اس ظرف سے میرے بھائیوں، خدا کے لیے ظرف سے اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہوں، اس ظرف سے، جس ظرف میں مظروف پورا علم قرآن ہے، اگر اس ظرف سے ترک اولا بھی ہو گیا تو خلاف عدل ہوگا۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ظرف سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، ترک اولا بھی نہیں۔ اگر کوئی ترک اولا کوئی لفظ کنہوں نے وضع کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے، چلو کچھ تو سمجھانے کے لیے کیا ہے، ان سے ترک اولا بھی نہیں، ترک اولا یہاں ہے ہی نہیں۔ ان کا ہم جنس ہونا ضروری، اس لیے کہ قرآن صامت ہے۔ صامت ہمیشہ ناطق کے تابع ہوتا ہے۔ صامت کس کے تابع ہوتا ہے؟ ناطق کے۔ دیکھیں، اگر دو امام موجود ہوں تو ایک صامت ہوتا ہے، ایک ناطق ہوتا ہے۔ دو امام ایک وقت میں موجود تھے نا، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سرکار علی علیہ السلام، اور سرکار امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ایک امام
सामित और एक खामोश और एक दूसरे इमाम। उस इमाम की मौजूदगी में दूसरे इमाम की अभी इमामत का आगाज़ नहीं है। उलिल अम्र पहला इमाम है जो नातिक है। तो नातिक सामित हमेशा ताबे होता है नातिक के, और कुरान एक किताब है। एक किताब हमेशा, देखिए जनाब, इल्म आलिम के बगैर गैर माकूल है। चलिए माशाअल्लाह बात समझ आ गई फौरी। गैर माकूल है कि इल्म हो और आलिम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाह, इल्म हो और आलिम ना हो, गैर माकूल। इल्म का ताल्लुक ही आलिम से होता है, ज़ात आलिम से। किताब का ताल्लुक इल्म से जो होता है वो परताव का होता है, अक्स का होता है। किताब आलिम के इल्म का अक्स होता है, आलिम के इल्म का असर होता है। अब मैं जुमला कह दूं, खुदा की कसम, अल्लाह के इल्म का अक्स कुरान है, हकीकत आले मोहम्मद। इल्म का अक्स क्या होता है? किताब इल्म का असर होती है, इल्म का अक्स होता है किताब। ज़िल और परताव होता है। परताव जब होता है तो असल क्या होता है? हकीकत का ताल्लुक कैसे होता है? आलिम से। इसी वजह से किताब इल्म हक़ाइक़े अशिया का एहसास रखती है। घबराए नहीं। मैं फिर जुमला कह देता हूँ, कोई मुझे 10 मरतबा भी कहना है तो कह दूंगा। किताब इल्म हक़ाइक़े अशिया का एहसास रखती है। किताब में हक़ाइक़े अशिया का इल्म होता है, इल्म का एहसास होता है। खुद हक़ाइक़ का किताब में एहसास नहीं होता। इल्म और होता है, हक़ाइक़ और होता है। और नहीं फरमा रहे? किताब में क्या होता है? इल्म का एहसास। इल्म, वो जो हक़ाइक़ अशिया है ना, उनका एहसास किस में होता है? किताब में। ठीक है, आप अपनी किताब में लिख देते हैं, सारा आपका इल्म जो है वो सारी किताब में आएगा। और आएगा किस में? लफ्ज़ों में। लफ्ज़ें क्या होगी? मज़हर। किसकी? मानी की। मानी आपके पास हैं, किताब में लफ्ज़ें हैं। सामने लफ्ज़ें आती हैं, मानी तो सामने नहीं आते ना। तो किताब क्या होगी? मज़हर। ठीक है, बस इसमें इल्म होता है। इल्म, हकीकत नहीं होती। हकीकत आलिम में होती है, जिस आलिम ने अपनी हकीकत को असर में बदल के आपके सामने किताब कर दी है। और नहीं फरमाया, अब नतीजा निकला कि आले मोहम्मद अल्लाह के नूर के असर हैं, इनको सामने करके अपनी पहचान करें। ये क्या है? असर। इसी वजह से, अब मैं थोड़ी सी बात को, इसी वजह से जनाब अली अलैहिस्सलाम ने सरकार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सरकार अली अलैहिस्सलाम ने एक शेर कहा है, अत्तज़ाम अन्ना का जर्मन सगीर। खुदा गवाह, कोई काम, कोई जुमला ऐसा नहीं जनाब अली का कि जो इतनी बड़ी हकीकतों को ना लिए हुए, हकीकतों को, क्योंकि उसमें गौर व फिक्र हम करते नहीं। करे आदमी तो सब कुछ उसमें मौजूद है। जनाब अली फरमाते हैं अत्तज़ामो अन्ना का जर्मुन सगीर, ऐ इंसान तू ये गुमान करता है कि तू एक छोटा सा जिर्म है, जिसे कीड़ा लिख देते हैं, चलो छोटा सा कीड़ा है। हाय हाय, मालूम होता है अली उसे कीड़ा कह रहा है इंसान को। जिर्मुन सगीर, कि तू एक जिर्म है, छोटा सा जिर्म है। वफ़ी कन तवा आलमुल अकबरू, तेरे इस जिस्म में एक आलम अकबर अल्लाह ने पोशीदा कर दिया। सुभान अल्लाह। ये शेर है या नहीं है? कई मरतबा आपने सलाम अस्मात फरमाया कि ये जो तेरा जिस्म है ये एक जिर्म सगीर है, और देख तुझ में क्या पोशीदा है? आलम अकबर। अब बात में हो गया इंसान, ये जो वजूद इंसान है ये इंसान सगीर है, सगीर। और सारी कायनात क्या है?
عالم کبیر. گھبرا تو نہیں رہا؟ گھبرائیں نہیں. میں وہ مشکل میں نے ذرا شاہ جی چھوڑ دیا، مشکل نہیں آج نہیں بیان کرتے. ایک دن تو سہولت نہیں آپ کے ذہنوں کو، کیا کہہ کے روز ہی تنگ کرتا ہے. اب جناب انسان جو ہے، یہ انسان کیا ہے؟ عالم الصغیر ہے، اور پوری کائنات عالم کبیر ہے. اب میری طرف دیکھیں بابا، عالم کبیر کیا ہے؟ پوری کائنات. اب میرے ساتھ ذہن ملائیں، ساری کائنات جتنی ہے، اس کی ترقی کی آخری منزل کا نام انسان ہے. انسان دیکھیں مادہ کتنی ترقی کر سکتا ہے. یہ جو ہمارا مادہ ہے، مادے کی آخری ترقی کا نام کیا ہے؟ انسان. انسان ہی سے آگے اس کی ترقی ختم. انسان کی مادی ترقی کا نام کیا ہے؟ انسان. پوری کائنات جتنی ہے یہ ترقی کرے تو کہاں تک جائے گی؟ یار فرشتوں تک نہیں جائے گی. فرشتے تو ہماری جنس سے نہیں ہیں، وہ تو اور مخلوق ہیں نا. ہم جو جس مخلوق ہیں، مادی مخلوق ہیں، تو یہ کہاں تک ترقی کریں گے؟ انسان تک. انسان سے اوپر کوئی ہے؟ فرمایا آپ سے اوپر کوئی ہے؟ کوئی نہیں. تو پھر مادے کی ترقی کا آخری درجہ کیا ہے؟ انسان. انسان سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ کائنات کی پوری ترقی کا آخری درجہ ہے انسان. تو اب اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سارا کچھ وجود انسان میں ہے. اور نہیں فرمایا. دیکھیں علم کلام میں پھر بحث تو یہی ہوتی ہے نا. تو معلوم ہو گیا کہ جب ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ کس میں ہے؟ انسان میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اب جو کچھ انسان میں ہے وہ سارا کچھ وجود آدم میں ہے. اگر آدم ہی نہ ہوتا تو انسان کہاں ہوتا؟ اب البشر نہ ہوتا تو بشر کہاں ہوتا؟ ٹھیک ہے. جو کچھ انسان میں ہے کس میں ہے؟ آدم میں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آدم میں ہے وہ ابو الاکوان. اکوان کسے کہتے ہیں؟ اب یہ منطق کی اصطلاحیں ہیں، اب آپ کے لیے تو مشکل ہے. کون کتنے ہیں؟ ہونے کتنے ہیں؟ اکوان. ابو الاکوان کون ہے؟ ام الامکان کون ہے؟ عالمین کے امکان کے کون ہے؟ یہ پوری کائنات کے ہونے کے باپ کون ہے؟ ابو الاکوان. کون مانے ہونا. یہ ساری کائنات ہے کون. اس کون کا ابو کون ہے؟ جسے ابو تراب کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے؟ غور فرمایا کرے نا جناب. پوری کائنات کا ابو الاکوان کون ہے؟ 14. کون مانے ہونا. کائنات کے مانے ہونا. کانا یکون ہونا، اسی سے کائنات مصدر بنی ہے. کانا مانے کانا یکون کیا ہے؟ کائنات کس کے معنی میں؟ یہ کانا یکون سے کانا کے معنی ہونا. یہ جو ہونا ہے یہ کائنات ہے. اس ہونے کا سبب کون ہے؟ ابو الاکوان. تو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ وجود انسان میں ہے، اور جو کچھ وجود انسان میں ہے وہ وجود آدم میں ہے، اور جو کچھ وجود آدم میں ہے وجود پیغمبر میں ہے، سرکار دو عالم میں ہے. اور نہیں فرما رہے؟ جو کچھ ہے وہ کس میں ہے؟ وجود پیغمبر میں. اور یہ وجود پیغمبر وہ ہے کہ جس میں چونکہ کتاب میں علم حقائق اشیاء ہوتا ہے، چونکہ وجود پیغمبر علیہ السلام سرکار کا وجود ابو الاکوان ہے. تمام کائنات اس میں نبی بھی شامل ہے، اس میں انسان بھی شامل ہیں. ان کا اب کون ہے؟ کون ہے؟ ان کون کا باپ کون ہے؟ سرکار. اور پھر کتنی ہے؟ یہ سارے محمد ہیں. جب یہ سارے محمد ہیں تو اب اللہ نے ان میں انہی 14 میں ساری کائنات کا علم بھی احاطہ کر دیا، تمام حقائق بھی
علم احسا کر کے کہا رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کرا دے۔ کن سے دعویٰ کروائے؟ سلونی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، خدا گواہ سلونی کا دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو عالمین کا ہر علم و حقائق سے واقف ہو، صرف علم نہیں، ان علم کے حقائق سے بھی باخبر ہو۔ حقائق سے جب باخبر ہوگا تو پھر احسا کسے کہتے ہیں؟ اب آپ کو میں نے دہرائی ہوئی بات پھر دہرا دیتے، احسا کسے کہتے ہیں؟ فرمائیے، دہرا دوں، میرا خیال ہے میں کئی مرتبہ میں نے دہرایا، یا شاہ جی دہرا دے، کوئی حرج نہیں، دہرا دے نا شاہ جی۔ عدد کسے کہتے ہیں؟ ایک، دو، یہ گنتی ہے، تعداد ہے، عدد۔ کبھی عدد سنا آپ نے؟ تنخواہ گنتے تو ہوں گے نا، چلو وہ تو ذہن میں ہے نا جناب، اسے عدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آج مجھے اتنی 1000 روپیہ تنخواہ ملی، وہ 1000 کی فگر جو ہے یہ تعداد ہے۔ وہ جو آپ نے نہیں یہ نہیں کہتے کہ کتنی کم سے کم ملتی ہے، تو بہت کچھ ملتی ہے، خیر سے اس دروازے سے تو سب کچھ ملتا ہے انشاءاللہ، بس یہی دروازے سے ایک بھی مل جائے تو بہت ہے، بڑی شاہ جی بہت ہے۔ احسا یہ ہوتا ہے، احسا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، یہ گنتی ہے، آپ ان پیسوں کو آپ کسی صندوق میں ڈالتے ہیں، صندوق میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں ایک، وہ پیسے روپیہ آپ نے اس میں ڈال دیا، وہاں صرف گنتی نہیں جا رہی، حقیقت بھی جا رہی، وہاں حقائق بھی جا رہے ہیں، اصل بھی جا رہا ہے، اصل۔ پھر آپ کہتے ہیں دو، تو دوسرا کیا ڈالا آپ نے؟ وہی رقم ڈالی نا، 1000 ہیں آپ کے پاس، 5000 ہیں تو آپ نے ایک ڈالا، کہا ایک، تو آپ کے پاس تو زبان پہ ایک ہی ہے نا، ایک تو ادھر نکل گیا، پھر دوسرا ڈالا، کہا 2، تیسرا ڈالا، فرمایا 3، 4، جب 5واں ڈالا ہاتھ خالی، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ 5۔ وہ اس میں کیا ہے؟ صندوق میں کیا ہے؟ 5 بھی ہیں اور 5000 بھی ہیں، حقیقت بھی ہے اور علم بھی ہے، اور نہیں فرما رہے، وہاں علم بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ گنتی۔ اب امام میں کیا ہے؟ امام کے پاس فقط گنتی نہیں، احسا کر دیا خالق نے، علم بھی ہے، حقیقت اشیاء بھی ہے، سبحان اللہ۔ علم بھی امام کے پاس ہے اور حقیقت اشیاء بھی علم دیکھے پاس۔ اب میں عرض کروں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو گنتی والا عدد ہے، وقت گزرنے کے بعد آپ بھول جائے، اللہ جانے میں نے کتنی پیسے رکھے تھے، گنتی تو آپ بھول سکتے ہیں، لیکن احسا کھول کے جب دیکھیں گے تو بھول ہی ختم ہو جائے گی، وہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے علم اور حقائق اشیاء احسا کر دی ہیں امام مبین میں۔ معلوم ہوتا ہے کتاب مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وجود امام موجود نہ ہو۔ امام کے پاس تو علم اشیاء ہوتا ہے، حقائق اشیاء کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس۔ تو پھر اگر آج قرآن باقی ہے تو پھر وہ کون ہے جس کے پاس حقائق علم قرآن؟ بتائے تجھے کون ہے آج جو وارث قرآن ہے، جس کے پاس حقائق علم قرآن موجود ہے؟ تو پھر تو جن کا امام موجود ہے ان کا مذہب ہے حقائق۔ سرکار کے بعد ایک اعلان ہوا، دیکھ تھوڑی سی بات کہہ کے پھر ذرا مشکلات زبان کہنی ہے مجھے۔ سرکار دو عالم کی شہادت کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد ایک اعلان ہوا، نام میں کبھی نہیں لیتا، کہ جنہوں نے رسول اللہ سے قرضہ لینا ہے وہ گواہ پیش کرے، 2 گواہ لے آئے اور ہم قرضہ دے دیں گے، قرض دے دیں گے جو رسول خدا علیہ السلام نے، سمجھ رہے ہیں نا جناب، کسی نے قرض لیا ہے ہم ان کا قرضہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ جناب علی نے فرمایا انہوں نے تو 2 گواہوں کو شرط لگائی ہے، ہم غیر مشروط اعلان کرتے ہیں، جو بھی آ کے کہے ہم اسے دے دیں، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، گواہوں کا طلب کرنا ہی تو جہالت کی دلیل ہوتا ہے۔
اور نہیں فرمایا. بابا دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے. یہ گواہ طلب کرنا ہی دلیل ہے کہ علم میں کمزوری ہے، تبھی تو گواہ ہے. بات ہو گئی نا. یہ خود ہی انہوں نے کہہ دیا بھئی 2 گواہ بھی ساتھ لائیں. یہی سے بات تو سامنے آ گئی. دیکھیں نتیجہ نکالنے والے جلدی نتیجہ نکال لیتے ہیں. 2 گواہ بھی لیتے ہیں. جب یہ اعلان ہوا تو اب ظاہر ہے کہ سرکار کا یہ بعد اعلان ہوا تو ایک شخص 2 تلواریں لگائے ہوئے، ارغوانی رنگ کی عبا قبا اور امامہ پہنے ہوئے اور 2 تلواریں لگائے ہوئے وہ آیا اور اس نے گھوڑے کو باندھا، اندر گیا، سلام کر کے کہا سرکار میں نے حضور سے قرض لینا ہے، آپ قرض دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں اعلان کرو ہم قرض دیں گے. کیا قرضہ ہے؟ کہنے لگے قرض یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے 100 اونٹنیاں سرخ رنگ کی جن کی 2 کوہانی ہوں گی اور کالی ان کی آنکھیں، چشم سیاہ، سرخ ہوں گا رنگ، آنکھیں سیاہ ہوگی، 2 کوہانی ہوں گی اور ان پر سونے چاندی کے بھار ہوں گے اور ان کے ساتھ 17 غلام ہوں گے. سرکار سے ہم نے یہ قرض لینا ہے، دے دو. میں کیا کہہ 100 اونٹنیاں اور 17 غلام اور سونے چاندی کا بھار. اب وہ اچھا ہوا کہ یہ جملہ ہم تک پہنچ گیا. انہوں نے کہا آپ کا گواہ کون ہے؟ کہنے کا گواہ اللہ ہے. اور نہیں فرما رہے جناب، حق ہمیشہ نمایاں ہو جاتا ہے. ذرا یقین فرمائیں آپ. گواہ کون ہے؟ اللہ. کہتے ہیں یہ اب اللہ کی گواہی کون لے؟ پھر تو وہی لے سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ برابر میں گواہی کا شریک. کتنی صداقت ہوگی ہمارے مذہب حقہ کی. انہوں نے کہا سرکار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو بھی تو اتنی اونٹنیاں میں کہاں سے دوں گا؟ ہاں کہاں سے دوں گا میں اتنی اونٹنی؟ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اس کے دل میں کچھ عجیب وسوسے پیدا ہو رہے. اے اللہ کیا میں سن رہا ہوں رسول کے بعد. اس نے زمانے رسول دیکھا اور فوری بات یہ جملہ سامنے آ جائے وہ تو پریشان ہو جائے. اس کے قدموں سے زمین نکل گئی. پروردگارہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں؟ بس ادھر تصور ہوا گھبرانے کا. سلمان فارسی نے کندھے پہ ہاتھ آ کے رکھا، کہا ادھر غیر مشروط اعلان ہوا ہے، ادھر علی علیہ السلام تک چلو نا. یا علی. سرکار علی علیہ السلام نے غیر مشروط اعلان کیا ہے. ہونا ضروری ہے نا امام کا، یار کتنی ضروری ہے. جب آئے سرکار کے سامنے، جب آیا تو سرکار نے فرمایا خوش آمدید، اپنے باپ کا وعدہ پورا کرنے آیا. یہ ہوتا ہے جب کہا نا اپنے باپ کا وعدہ پورا کرنے آیا ہے. سلمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یہاں سے مجھے مل جائے گا، قرض مل جائے گا. اللہ جو باپ کی بات کر رہا ہے. علی علیہ السلام کے سامنے 2 زانو جیسے بیٹھتا ہے نا طالب علم، اسی طرح بیٹھ گیا. سرکار یہ جو آپ نے فرمایا کہ باپ کا قرض پورا کرنے آیا ہے، تو سرکار یہ سوال ہے میرا، میں اس لیے بیٹھا ہوں جیسے طالب علم بیٹھتا ہے استاد کے سامنے. میرا سوال ہے یہ بات اصل میں ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا ہے یہ کہ سرکار دو عالم کے پاس تیرا باپ آیا تھا. باپ اسی لڑکے سے کہا تیرا باپ حضور کے پاس آیا تھا اور آ کے کہا تھا سرکار کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور لوگ میری بات مانتے ہیں، اگر میں آپ کی طرف سے وکیل ہو کر وہاں جا کے اسلام کا پرچار کروں تو یقیناً وہ مسلمان ہو جائیں گے. جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ مجھے دیں گے کیا؟ معلوم ہوتا ہے لینا دینا جائز ہے. صحیح گنجائش نہیں کرائی، غور نہیں فرما رہا ہے. جناب ہم بھی نکالتے رہتے ہیں نا کہ آخر مولا مہربانی کرے کہ کہیں سے کوئی جواب کا پہلو تو نکلے نا جناب. کہ اس نے کہا مولا دو گے کیا؟ سرکار نے فرمایا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہ مولا ہاں. سرکار نے فرمایا اس دنیا میں لینا چاہتا ہے یا اگلی دنیا میں لینا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس دنیا میں لینا چاہتا ہے یا اگلی دنیا میں؟ تو وہ کہنے لگا سرکار غریب آدمی ہو، یہاں بھی دے دو وہاں بھی دے دو. کتنا اچھا وقت تھا اس کے لیے. تیرے باپ نے کہا یہاں بھی دے دو وہاں بھی دے دو.
اس وقت میرے امام نے فرمایا، آقا نے فرمایا ہم نے تمہارے نام جنت لکھ دی ہے، لکھتا وہ ہے جو مالک جنت ہو۔ ہم نے جنت تمہارے نام لکھ دی، ٹھیک ہے، جنت تمہاری ہو گئی، جنت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی دنیا کی بات۔ دنیا میں یہ ہے کہ ہم آپ کو 100 اونٹنیاں دیں گے، 100، 2 کوہان والی اونٹنیاں ہوں گی، سرخ رنگ کی ہوں گی، آنکھیں سیاہ ہوگی۔ میں اللہ، یہ عین پر بھی ابو علی سینا نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، آنکھ پر۔ شاہ جی عجیب، یہ خبر ہے لوگ کیسے تھے، یہ یقین فرمائے پتہ لگتا ہے خبر نہیں یہ کیسے لوگ، ذہین لوگ تھے، ایسی عمدہ کی حساب ہی نہیں ہے، یعنی دیکھ کے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، ہاں اس میں ایسا حساب اس نے وہ کیا۔ اچھا جناب کہ اس کی سیاہ آنکھیں ہوں گی اور 2 کوہانی، اور ان پر اون سونے چاندی کے بھار ہوں گے، اور 17 غلام ہوں گے۔ یہ تیرے باپ کے ساتھ رسول اللہ نے وعدہ فرمایا تھا۔ یہ کہہ کر سرکار نے فرمایا کہ تیرے باپ نے سرکار سے کہا، حضور اگر میں بوڑھا آدمی ہوں، میں تبلیغ کرتے کرتے مر جاؤں تو یہ قرضہ میرے بیٹے کو مل جائے گا؟ غور نہیں فرما رہا ہے، کوئی بیٹا تو کھڑا ہے، بیٹے کو مل جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں مل جائے گا۔ پھر تیرے باپ نے ہاتھ باندھ کے کہا، آقا اگر میرے بیٹے کو تو مل جائے گا، آخر آپ اگر اس دنیا میں نہ ہوں تو پھر وہ قرضہ دے گا کون؟ فرمایا میرا وصی ہوگا جسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کون ہوگا؟ تو اپنے باپ کی طرف سے آیا ہے، میں رسول کا جانشین۔ آئیے ہم آپ کو قرضہ دیتے، قرض دیتے۔ اب یہاں کئی دیکھیں مختلف کتابوں میں یہ واقعہ پھر آگے جا کے راوی ہوگا یا لکھنے والے کا تصور کیسا ایسا بدل جاتا ہے کبھی کبھی۔ اب یہاں جو آگے ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ سرکار واپس گھر آئے اور سرکار نے فرمایا حسن اپنے نانے کا قرض ادا کرو۔ سبحان اللہ، جناب علی بھی کر سکتے تھے لیکن اپنے بعد سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اچھا ہوا، سرکار حسن نے جا کے عبائے رسول پہن کر، عصائے رسول ہاتھ میں لے کر، سبحان اللہ، عصائے رسول، یہ وارث ہیں، یہ ہے، ان کے علاوہ تو تصور ہی نہیں ہے۔ بھولی ہے دنیا، بھولی ہوئی ہے، غافل ہے دنیا، غافل۔ اللہ جانے ان کے پردے کب غفلت کے ہٹیں گے۔ کتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے پردے ہٹ جائیں، خدا کرے پردے ہٹ جائیں، تعالی محمد کا نظام چلے جیسے امام زمانہ کی آمد ہے انشاءاللہ۔ اب یہ ہوا کہ سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب چلے عصا لے کر ایک وادی عقیق پر، یا عقیق یہ جو ہوتے ہیں نا پہنتے ہیں، یہ بھی پتھر ہے نا، اس وادی عقیق میں ایک بہت بڑا عقیق کا پتھر ہے، اس پہ آ کے امام نے عصا رکھا۔ امام نے اسی سے کہا کہ تمہاری 100 اونٹنی ہے نا؟ جی 100 اونٹنی ہے، غلام بھی 100 اونٹنی بھی، بھار بھی اوپر سونے چاندی کی، تو پیچھے نہ دیکھیں۔ میرا خیال ہے کریم ایسے، لجپال ایسے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں ہوتا تو میں کہتا مولا پیچھے نہیں دیکھوں گا۔ میں نے کہا آپ ہوتے تو میرا ہاں ہاں لوگوں میں ہوتا ہے، یہ دولت مجھے ملتی۔ اب سرکار نے جو عصا رکھا نا، بس عصا کا رکھنا تھا۔ روایت میں کہ ایک غلام برآمد ہوا جس کے ہاتھ میں رسی ہے، اس آدمی جس مالک جس نے لینی تھی وہ آگے غلام پیچھے، 6 اونٹنیاں نکلی، ایک غلام آیا، 6 ہو گئے، پھر ایک غلام نکلا، پھر اس کے پیچھے 6 اونٹنیاں کیسی؟ 2 کوہانے، رنگ سرخ، آنکھیں سیاہ، سونے چاندی سے بھار لدے ہوئے ہیں۔ اگر میں جملہ کہہ دوں عادل کے ساتھ لدے ہوئے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، یہ نہیں کہ ان بیلنس نہیں تھے، عادل کے ساتھ، امام عادل یہ لا رہا ہے۔ اب یہ نکلے تو 16 غلام نکلے اور 6 آئے تو کتنی ہو گئے؟ 96 ہو گئے، اور پھر غلام نکلا اس کے پیچھے 4 تو پورے ہو گئے 100۔ ٹھیک ہے، اب جو 100 نکلے، اب یہاں مختلف روایت سے اب سرکار نے فرمایا تھا، اس کے علاوہ ابو سمسام بھی بعد نے لکھا ہے، فرمایا ابو سمسام پیچھے نہ دیکھنا،
اب اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا. اچھا ہوا یہ بات ہمارے تک بھی، ہمارے لیے بھی پہنچی، امام کی فضیلت معلوم ہو گئی. اب جو اس نے پلٹ کے دیکھا تو 100 تو نکل چکی تھی. سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ پلٹ کے نہ دیکھنا؟ کیوں دیکھا تم نے؟ بولا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پوری ہے یا نہیں. میرے خیال وہ بھی گنتا جا رہا ہوں، 6 جو نکل رہی ہیں، اب 4 پوری ہوئی، تبھی تو پلٹ کے دیکھا. اب امام نے فرمایا تو نے پلٹ کے نہیں دیکھنا تھا، یہ قدیر ہیں یا نہیں، مظہر قدرت الہی ہے یا نہیں. فرمایا اگر آج تو نہ دیکھتا یمن تک چلا جاتا، قطار ختم ہی نہ. اللہ اکبر. یہ ہے خالق کی قدرت کے مظہر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں میرے خیال مشکل نہ کہوں، آسان کہوں. ابھی مشکل تھوڑی سی ہو گئی، ورنہ تو ابھی قبل از نزول قرآن کہاں تھا؟ فرمائیے. شاہ جی میرے خیال ہے وہاں یہ موضوع چلیں گے. اب وہاں ہے، اس کے بعد پھر بوت راب بھی ہے، اس کے بعد پھر میرے اشرے تو ماٹن روڈ پہ ہے. یہ مسلسل میرے اشرے انشاءاللہ چلیں گے تو اس میں پھر بیان کر دیں گے. لیکن آج مشارکت کی کتنی قسمیں ہیں؟ مشارکت صوری، مشارکت ذاتی، مشارکت صفاتی، مشارکت اختیاری، مشارکت افعالی، مشارکت مالی. کتنی قسمیں ہیں؟ 6. قرآن کی مشارکت آل محمد کے ساتھ صوری کیسی ہے، صورت کیسی ہے؟ قرآن کی صورت کیا ہے؟ یہ جو کاغذ پہ اوپر لکھی ہوئی سیاہی سے، یہ صورت ہے. ان کی شراکت ذاتی کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عام نہیں ہیں. آپ کہیں چلو جی، یہ چلو جی تو یہاں تک لایا ہے. شاہ جی بیان کریں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی کان مانوس ہی نہیں ہے لفظ سن کے، یہ کبھی بیان ہی نہیں ہوا. جب ہم بیان کرتے تو کہتے ہیں یہ کون ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ یار ہے تو بیان کر رہے ہیں. محنت کریں نا، کوشش کریں نا. آپ جب کوشش کریں گے تو موتی نکل آئیں گے. آپ ہوتا ہی نہ لگائیں تو موتی اوپر کھڑے ہوتے ہیں. موتی تو سمندر کے نیچے سے نکلتے ہیں. ہوتے تو لگائے نا یار. ساری رات سوئے رہے اور صبح کے اٹھ کے گئے جی موتی نہیں ملا. ہوتا لگایا نہیں، موتی کیسے ملیں گے؟ آل محمد کی عظمتوں کے سمندر میں غوطہ تو لگائیں. خدا کی قسم ہے، یقین فرمائیں یہاں جو موتی یہ عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. ان کے سمندر، علمی سمندر میں تو جائے نا آپ. تو اب قبل از نزول قرآن کہاں تھا اور آل محمد کہاں تھے؟ تو میرا سوال ہے شاہ جی توجہ فرمائیں. قبل از نزول قرآن کہاں تھا؟ قبل از نزول آل محمد کہاں تھے؟ فرمائیے، فرمائیں نا. میرا آپ سے سوال ہے جناب، میری مدد فرمائیں. میں سوال کرتا ہوں، ایک تو جواب دیجیے. ایک علم الہی میں تو تھے، کہاں تھے؟ علم الہی کی کون سی جگہ تھے؟ ہاں کہاں تھے علم الہی؟ علم الہی عین ذات ہے. توجہ فرمائیں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں دنیا، اور لوگوں کو بتایا کریں یہ باتیں جو سن رہے ہیں آپ. قبل از نزول قرآن زمین. اب کیا کریں، سمجھانے کے لیے ہمیں لفظیں بتانا پڑے گا. بغیر ہمارے پاس آپ کو سمجھانے کا لفظوں کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے نہیں. لفظوں میں کوتاہی ہو گئی تو معافی ہو جائے گی. سمجھانے میں کوئی پکڑ نہیں ہے. پکڑیں گے تو مجھے پکڑیں گے نا یار، آپ کو تو کچھ ہی نہیں کہیں گے. پٹائی ہوگی تو میری ہوگی نا. اگر میں صحیح سمجھائے تو شاباش بھی تو ملے گی نا. ہاں یہ تو نہیں جا میرا پٹائی ہو جا جی. اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو کہہ دیں گے مولا کامل میں پھر آخر کوشش تو کی ہے. کو کمی ہوئی ہے تو نقل بالمعنی میں پکڑ نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے نقل بالمعنی، کسی معنی کو نقل کرنے میں اگر کمی بیشی ہو جائے پکڑ نہیں ہے.
ہاں غلط بیانی نہ ہو، نقل بالمعنی، یہ ہم نقل بالمعنی کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا یہ جو قرآن ہے کہاں تھا؟ اللہ کے ضمیر ذات میں، ضمیر ذات الہی۔ اب دیکھیں میں نے لفظ ضمیر کہی آپ کو سمجھانے کے لیے، جو آپ کی میں ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جو ہے یہ میں کیا ہے؟ ضمیر۔ کہتے ہیں نا ضمیر مردہ ہو گیا، وہ مردہ کیا، وہ چال پھیر تو رہا ہے نا بیچارہ، وہ میں چال پھیر ختم ہو گئی ہے بابا۔ اب اس میں پھر میں بحث نہیں کرتا، آپ گھبرائیں گے۔ یہ جو ضمیر ہے نا، ضمیر اللہ کے ضمیر ذات میں علم قرآن عین ذات تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے میری بات ٹیپ بھی ہو رہی ہے، کوئی بات میں کوئی فتوے لگائے تو ٹیپ پہلے سنے پھر فتوہ لگائے۔ علم قرآن قبل از نزول، بابا میں لاؤڈ سپیکر پہ پڑھ رہا ہوں، کوئی گھر کونے میں بیٹھ کے نہیں ہے، اور آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کا علم پوچھے نہ جا کے، آپ علماء سے سوال کریں، فرمایا کہ علم قرآن قبل زوال کہاں تھا؟ پھر پتہ لگے گا کہ بات کہاں ہوتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قبل از نزول قرآن، علم قرآن کہاں تھا؟ علم قرآن ضمیر، لفظیں سمجھانا پڑتی ہیں، ضمیر ذات خدا میں عین ذات تھا، چونکہ علم عین ذات ہے۔ قرآن کا علم عین ذات، خدا کے لیے توجہ فرمائے، یا شعر کے مہر کے نہیں ہے جو آپ تصور فرما رہے ہیں۔ قرآن کا علم عین ضمیر ذات الہی میں، وہاں تو ذات تصور میں نہیں آتی یارا، ضمیر سمجھانے کے لیے ہے۔ کیا کریں، ہمارے لیے ان کے علاوہ لفظیں نہیں ہیں۔ ضمیر ذات الہی میں علم قرآن عین ذات تھا۔ معلوم ہو گیا، یہ جو عین ذات ہے قرآن کا پہلو، یہ قدیم ہے۔ جب نازل ہوا تو حادث ہوا، سامنے آیا، وجود میں آیا، بدل کے آیا، حادث ہے۔ علم ذات الہی میں تھا، ضمیر ذات الہی میں تھا، وہاں عین ذات تھا۔ جب عین ذات ہے وہ تو علم اس کا قدیم ہے۔ تو قرآن کا جو پہلا اصل ہے وہ کیا ہے؟ قدیم۔ لیکن جب ظاہر ہوا، نازل ہوا، عطا ہوا، دیا گیا، آل محمد تک پہنچا، حادث۔ ظاہر ہوا حادث، وجود میں آیا حادث، عطا ہوا حادث، ان کو ملا حادث، روح امری بن کے آیا حادث۔ حادث سمجھتے ہیں؟ حادث، یہ جو میں لفظیں بولا ہوں یہ حادث ہے۔ حادث کہتے ہیں جس کی کیفیت بدلی ہوئی ہو۔ وہاں تو عین علم تھا، یہاں علم بن کے سامنے آیا، وہاں ذات تھا، یہاں صفت بن کے آیا۔ اب یہ قرآن جب وجود میں آیا تو کیا بن کے آیا؟ صفت۔ وہاں کیا تھا؟ ذات۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جب یہ سامنے آیا تو کیا بنا؟ حادث۔ یہ عباسیوں کے زمانے میں 300 سال تک یہ بحثیں چلی، کتنے قتل ہوئے، جو کچھ بہت کچھ ہوا، کفر کے فتوے لگے۔ یہ سلسلہ چلا تھا کہ قرآن خلق ہے یا نہیں ہے۔ 300 سال تک یہ بحثیں ہوتی رہیں۔ وہاں معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ گروہ ہوتے ہیں، ان کو ادھر نہیں جاتے جناب۔ اشاعرہ کہتے تھے قرآن قدیم ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں نہیں، جب وجود میں آئے گا تو حادث ہے۔ اور یقیناً ہے کہ جب وجود میں آیا حادث ہو گیا، جب بن گیا نا یار، وجود میں آ گیا، عطا ہو گیا، اللہ نے ان کو دے دیا آل محمد، پھر تو کیفیت تو بدل گئی، حادث تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن کا جو اصل ہے یہ قدیم ہے، جو سامنے فرع ہے وہ حادث ہے، عطا ہے، صفت ہے۔ وہاں ذات تھا، وہاں ذات، یہاں صفت۔ جب صفت موصوف کون ہوں گے؟ جن کو عطا ہوا ان کے لیے ہو۔ اب آل محمد علم الہی میں قبل نزول کہاں تھے؟ اگر قرآن نازل ہوئے تو آل محمد پیدا ہوئے،
دیکھیں یہ جملہ آپ کتنا کانوں کے لیے کتنا ثقیل ہو گیا، سننا ثقیل ہو گیا آپ کے لیے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ثقیل کیوں ہوا کہ یہ باتیں سنی نہیں گئی. صحیح سنی جو نہیں گئی تو آل محمد کیا ہے کہ جب یہ خالق نے ان کو کیا کہ یہ نطفے سے بنے، کوئی ان کے والدین اس وقت تھے جب انہیں خالق نے بنایا. ہاں فرمائیں، وجود ہے یا نہیں؟ جب ان کا وجود اللہ نے کب سے بنایا؟ عالم سرمدی میں بنایا. ابھی جناب ابو طالب تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. تو پھر تو یہ وجود نسبی کے لیے ان کو، رشتے کے لیے ان کا نسب بنایا، ورنہ حقیقت میں تو یہ امری مخلوق ہے، خلقی ہے نہیں. امری مخلوق ہے نا یارا. اس کی مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے آپ کے سامنے. اسی لیے تو جناب عیسیٰ کو منتظر کر دیا، منتظر کا. آخر کوئی تو سبب ہے نا یارا. ان کو منتظر بیٹھے رہو چوتھے آسمان پر. میں کہتا ہوں اتنی روحانی داری چوتھے تک گئے نا، اوپر تو نہیں گئے نا. انتظار میں بیٹھا ہوا، انتظار میں ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام. اب آل محمد کہاں تھے؟ علم الہی میں. فرمائے قرآن تو عین ذات تھا، ضمیر ذات الہی میں. جن حضرات کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، اب میں ایک دفعہ میری طرف دیکھ لیں وہ حضرات، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. یہ دیکھیں میں ہاتھ باندھ کے اس میں آپ اپنی جستجو بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ فائنل آپ نے کہا چلو جی. آپ خود بھی تو جا کے، آپ بھی تو مکلف ہیں نا، آپ بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، جستجو فرمائیں. کسی سے پوچھیں نا بابا، صحیح پوچھیں آپ. جب قرآن عین ذات تھا علم الہی میں تو آل محمد جب نازل کیا تو ہم نے نازل کیا، تو یہ کہاں تھے؟ تو قرآن کے نزول سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے. ہوگا تو یہ نازل ہوں کریں گے نا یارا، نزول میں شریک ہوں گے. تو یہ کہاں تھے آل محمد؟ اب یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، عام آدمی اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. آل محمد قبل از نزول قرآن علم الہی میں باعتبار بحیثیت صفت تھے، عین ذات نہیں تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عین ذات نہیں، عین ذات قرآن تھا. قرآن علم ہے، علم عین ذات تھا. آل محمد عین ذات نہیں تھے، صفت کی حیثیت سے تھے، عین ذات نہیں. عین ذات ہو تو پھر تو یہ قدیم ہو گئے، خدا کے ساتھ ہو گئے. یہ عین ذات ہو گئے تو پھر اللہ، تو یہ بھی اللہ ہو گئے معاذ اللہ. یہ اللہ نہیں. جب اللہ نہیں ہے تو نزول قرآن میں جب یہ ساتھ ہیں تو پھر ان کو کہاں سے لے آئیں گے؟ کیا یہ بعد میں پیدا ہوئے اور نزول قرآن پہلے ہوا؟ اور جہاں قرآن ہوگا وہیں آل محمد ہوگے. حیثیت بدلی ہوئی ہے، وہ عین ذات ہے قرآن، یہ صفت کی حیثیت میں ہے. جب اللہ نے نازل کیا قرآن کو، وہی قرآن جو عین ذات تھا وہ صفت بن کے ان کے پاس آ کے انہیں موصوف بنا دیا. یہ صفت بھی بنے، موصوف بھی بنے. وہ ذات ہو گیا، یہ موصوف ہو گئے. اللہ کیا ہو گیا؟ ذات. یہ کیا ہو گئے؟ موصوف. اور قرآن کیا ہو گیا؟ ان کی صفت. صفت اور موصوف غیر ہوتے ہیں. یہ غیر سے مل کے کیا بن گئے؟ ایک. انہیں صفت کیا ملا؟ علم قرآن ان کو ملا. یہ کیا ہو گئے؟ ان کا قرآن، علم قرآن کیا ہے؟ ان کا زائد بر ذات، عین ذات نہیں، عطا ہوا. اللہ کو کیا قرآن، یہ علم جو ہے وہ عین ذات ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا. خیال مشکل ہو گیا. گھبرا رہے کہ آئے یہ جال نہیں چھوڑتا، کیا کرے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آل محمد علیہ الصلوات والسلام، ان کو جو یہ عین ذات نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں. اللہ نے قرآن ان کو جو بحیثیت صفت تھے، یہ کمالات لے کے آئے اللہ سے.
یہ نہیں ہے کہ کمال وہیں چھوڑ کے آئے، اللہ نے ایسے ان کو بھیج دیا، اپنے کمالات ان کو دے کے بھیجا۔ یہی قرآن ان کی کیا بنا؟ صفت بنا۔ اور صفت کس طریقے سے بنا؟ روح امری، وہ جو روح ہے جسے روح امری کہتے ہیں، روح ختمی کہتے ہیں، روح مسدد کہتے ہیں، روح القدس کلی کہتے ہیں، سارا علم قرآن اسی روح میں موجود ہے۔ مالک روح کو آل محمد کہتے ہیں۔ کن کو ملی یہ؟ آل محمد، نبیوں کو روح نہیں ملی، آل محمد علیہ الصلوات والسلام کو یہ روح ملی۔ یہ تو اب قرآن ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ شریک۔ کیسے؟ صفت کی حیثیت سے۔ یہ کیا ہے؟ موصوف کی حیثیت سے۔ اب جب سے ہیں تو کب تک رہیں گے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اب سنت نہیں آئے گی کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا؟ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، وہ جو اس وقت سے ساتھ ہیں۔ اب یہ کب تک ساتھ رہیں گے؟ قیامت تک۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک دونوں اکٹھے جائیں گے، اکٹھے۔ تو پھر معلوم ہوا یا سنت کے لفظ تو آ نہیں سکتی کہ میں سنت چھوڑے جا رہا ہوں اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن تو کیا ہے؟ ورثہ ہے۔ ورثے کے لیے وارث کی ضرورت ہے، سنت تو ورثہ ہے، وارث کہاں ہے؟ جب کوئی مرتا ہے تو دو چیزیں چھوڑتا ہے، ایک جائیداد چھوڑتا ہے، ایک بچے چھوڑتا ہے۔ تو جائیداد کیا ہوتی ہے؟ ورثہ۔ بچے کیا ہوتے ہیں؟ وارث۔ رسول چھوڑ رہا ہے قرآن اور اہل بیت۔ قرآن ورثہ ہے، آل محمد وارث ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ورثہ۔ آل محمد کیا ہے؟ وارث قرآن۔ جب وارث قرآن ہے تو شریک قرآن ہے۔ کب سے ہیں؟ او ازل سے لے کر کب تک ہیں؟ حوض کوثر تک۔ پھر درمیان میں تو شراکت میں تو اتنی لمحہ بھی جدائی نہیں ہے، تو پھر تو امکان ہی نہیں ہے کسی دوسرے کے شریک ہونے کا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو شریک قرآن بنا کے قیامت تک کے لیے ہر شریعت دین اسلام کو مستحکم کر کے قیامت تک کا نظام مکمل کر دیا۔ بس آج چونکہ 10واں ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ آج اس غریب کی شہادت پڑھیں کہ جس کا زلزلہ تو گیا ہے مگر آیا خالی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس نے سارے دن لاشیں اٹھائے ہیں اس کا لاشہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے۔ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ جسے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ سارا دن لاشیں اٹھائے ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھیں جناب، آپ بھی، آپ کی نظر بھی تاریخ پہ ہونی چاہیے۔ جتنے انصار کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہر انصار کا جسد، اس کا لاشہ امام گھوڑے پہ اٹھا کے لائے۔ کوئی 10 میل پہ گرا ہے تو بھی لے آئے، 20 میل پہ گرا ہے تو بھی لے آئے، 2 فلاگ پہ گرا ہے، خود بھی زخمی ہیں، انہیں اٹھا کے وہاں آ کے گنج شہداء میں۔ لیکن جب اپنے انصار، اپنے گھر کے بنی ہاشم کے لوگ آئے تو پھر گھوڑے پہ نہیں اٹھا کے لائے، اپنی پشت مبارک پہ اٹھا کے لائے۔ جناب قاسم کا لاشہ گھوڑے پہ نہیں آیا، اور محمد کے لاشے گھوڑے پہ نہیں آئے۔ میں کیوں نہ کہوں، علی اکبر کا لاشہ گھوڑے پہ نہیں لائے حسین۔ خدا جانے کتنی درمیان میں بیٹھ کے کہا جوان بیٹے کا لاشہ اٹھانا معمولی بات ہے؟ تو اس باپ سے پوچھیں جس نے یہ لاشیں اٹھائے ہیں۔ گنج شہداء میں جناب عباس کا لاشہ اٹھا ہی نہیں سکے، اس لیے کہ جناب عباس نے کہا مولا میرا خیمے میں نہ لے جانا لاشہ۔ امام نے فرمایا نہیں لے جائیں گے، لیکن گنج شہداء میں لانے کے لیے روایت ہے جو ہی امام ہاتھ لگاتے تھے نا اٹھانے کے لیے، جناب عباس کے گوشت کے ٹکڑے ہاتھ میں آ جاتے۔ اربن کی لفظ ایسے جناب عباس پہ حملے کیے گئے تلواروں کے کہ جناب عباس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ان کا اب کوئی نہیں رہا، اکیلے رہ گیا زہرا کا بیٹا۔ جب جناب علی اصغر کو بھی دفن کر کے آیا نا امام، اب کوئی رہ گیا سوائے جناب سجاد کے۔
اب وہ وقت آیا کہ امام آئے، چونکہ امام کی شہادت ہے، اور آیا خیمے کے دروازے پر۔ امام نے آتے ہی خیمے کے دروازے پر عرب کے دستور کے مطابق ایک سلام کہا، فرمایا یا زینب۔ ماشاءاللہ سید آنسو قبول فرمائے تاکہ آپ تھوڑا سا رو لیں، ہمارا یہ منصب تو نہیں۔ اجرکم اللہ، صحیح نے مجھے فرمایا کہ ضرور پڑھیں۔ فرمایا یا زینب، سبحان اللہ، صرف اکیلا نام نہیں، وَيَا أُمَّ كُلْثُوم نام لے لے کے، وَيَا أُمَّ رَبَاب، وَيَا أُمَّ لَيْلَا، کیسے کریم ہے، یا فِزَّةٌ الْجَارِيَا، فضا کا نام لیا، آخر میں فرمایا یا سکینہ علیکن منی السلام۔ میں پھر کہتا ہوں، مجھے جلدی نہیں، پھر کہتے ہیں، پرسہ دے دی، یہ آخری پرسہ ہے میرے امام کا، جناب زینب عالیہ کو پرسہ دے قریب کا۔ فرمایا یا زینب، ہائے خدا جانے کیسے سنا ہوگا زہرا کی بیٹی نے، وَيَا أُمَّ كُلْثُوم، تڑپ گئی زہرا کی بیٹی، حسین آخری سلام، وَيَا أُمَّ لَيْلَا، دروازہ نہیں مل رہا تھا ام لیلہ کو، خدا گواہ ہے، جب سہیلی اکبر آئے لاش آیا، بی بی کو دروازہ نہیں لگا، جب آقا کی آواز سنی نا گھبرا کے کہا فضا بتا دروازہ کی طرف، وَيَا أُمَّ لَيْلَا وَيَا فِزَّةٌ الْجَارِيَا، آخر میں فرمایا یا سکینہ علیکن منی السلام۔ جب امام نے سلام کیا، بہن میرا آخری سلام، شہزادی نے کہا حسین ذرا خیمے کے اندر آ جا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جب آئے نا امام، میری شہزادی نے فرمایا حسین ذرا گلے سے کپڑا ہٹا، قربان نہ ہو جائیں، امام نے گلے سے کپڑا ہٹایا، 13 مرتبہ جناب زینب عالیہ نے بھائی کا گلا چوم کے کہا حسین یہ ماں زہرا نے وصیت کی تھی، اجرکم اللہ، سید آنسو قبول فرمائے کہ میں وہاں نہیں ہوں گی، میری طرف سے حسین 13 ضربیں چلیں گی نا گلے پہ، 13 مرتبہ گلا چوما، جب چوم لیا نا تو میرے امام نے فرمایا بہن اگر ماں نے آپ کو وصیت کی تھی تو باب علی نے مجھے وصیت کی تھی، ذرا آپ بازو سے کپڑا ہٹائیں۔ ہائے 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 ہائے، جب بازو سے کپڑا ہٹائے تو میرے امام نے بازو پہ بوسہ دیا، اللہ اکبر۔ یہ الوداع ہوئے، امام آئے اسی ذوالجناح کے قریب، ناظرہ یمیناً، میں جملہ کہہ دوں یہاں، اسی دوران جب امام باہر نکلے نا خیمے کے، جناب فضا سے کچھ کہا، فضا کوئی چیز لے کے آئی چھپا کے، جب امام کو دیا، جناب زینب عالیہ کی جب نظر پڑی گھبرا کے کہا فضا حسین نے مجھ سے نہیں مانگا، تجھ سے مانگا ہے، میری حق کی قسم بتا امام نے کیا مانگا ہے؟ فضا نے رو کے کہا پرانی پوشاک مانگی ہے۔ قربان نہ ہو جائے کتنا غریب ہے حسین، اجرکم اللہ۔ امام نے اسے اور پاری نہ کیا ہے، زیب تن فرمایا ہے، اس لیے کہ شاید بوسیدہ سمجھ کر آ گیا امام گھوڑے کے نزدیک، ناظرہ یمیناً شمالاً دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نظر نہیں آیا، کہا عباس میں نے تمہیں سوار کرایا، علی اکبر، شہداء کے لاشیں کروٹیں لینے لگے، بہن نے بھائی کو سوار کرایا، کتنی غربت ہے، اللہ اکبر۔ علامہ لکھتے ہیں یہ غربت کا مقام ہے کہ بہن نے رکاب پکڑی، امام سوار ہوئے، جب سوار ہوئے نے کہا ذوالجناح چلو، عزاداروں 2 قدم ذوالجناح چلا، مرکزی ذوالجناح میں نکلواتا ہوں وہاں لاہور میں، اس وقت عجیب منظر ہوتا ہے، اب جو امام نے کہا ذوالجناح چلو، چلانا ذوالجناح 2 قدم چل کے رکا، کہا چلنا نہیں، ذوالجناح نے اپنی زبان میں کہا مولا ذرا نیچے تو دیکھے، میں قربان نہ ہو جاؤں، اللہ اکبر۔ اب جو دیکھا 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں سے چپٹی ہوئی اور کہہ رہے ہیں مجھے یتیم نہ کرنا، اجرکم اللہ، سید آنسو قبول فرمائے۔ چلے امام، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے، بیویاں رو رہی ہیں، زہرا کی بیٹی نے ماتم شروع کیا، امام چلے، تلوار لے کر امام نے حملہ کیا،
خطبہ پڑھا، کوئی تیر مارتا ہے. جب حملہ کیا نا امام نے، یہ بھاگ رہے تھے. اس وقت میرے امام فرماتے تھے میرے علی اکبر کو مار کے بھاگتے ہو، ہائے ہائے میرے عباس کو مار کے بھاگتے ہو. کتنی حسرت ہے امام کی. حملہ کیا ذوالکفل منزل پر جب امام پہنچے، آواز آئی، ماں کی آواز آئی، ایمان والو وعدہ پورا کرو. امام نے تلوار نیام میں ڈال کے فرمایا انا للہ، قربان نہ ہو جائیں. فرمایا ذوالجلال جلدی کر، میری نماز کا وقت قریب ہے، مجھے خیام کے قریب لے چل. گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا تو میری آقا زادی نے کہا فضا ذرا خیمے کے دروازے پر دیکھ، حسین زین پر ہے. قربان نہ ہو جائیں. فضا آ کے دیکھتی، ہاں شہزادی حسین زین پر ہے. میں جملہ کہوں نا کہ فضا کہتے میری نظر ہے کہ وہ وقت آیا میں نے دیکھا زین خالی ہے. میں نے کہا شہزادی حسین زین پر نہیں. میری شہزادی نے کہا زمین بتا حسین آیا ہے یا نہیں. زمین نے کہا ابھی نہیں آیا. نہ حسین زین پر نہ زمین پر. پوچھے دنیا کہاں تھے حسین؟ لمبے لمبے تیر لگے ہوئے تھے. زہرا کا بیٹا اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. تیروں کے سہارے پر آ کے امام نے سر سجدے میں رکھا. یہ شمر سوار ہوا، اس نے پہلی ضرب ماری. ایسی ضرب میں امام کا اطمینان بڑھا کہ انبیاء نے ٹیلے چھوڑنے شروع کیے. یہ صبر ہم نہیں دیکھ سکتے. جب 8ویں ضرب چلی جناب ابراہیم نے کہا آقا تو جان تیرا نانا جان. یہ صبر ہم دیکھ برداشت نہیں کر سکتے. جب 9ویں ضرب چلی حسن نے کہا نانا تو جان. 10ویں ضرب چلی علی نے کہا آقا تو جان. جب 11ویں ضرب چلی رسول نے فرمایا زہرا تو جان. میں قربان نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. رسول نے فرمایا زہرا تو جان. جب 12ویں ضرب چلی جناب زہرا نے کہا زینب تو جان. تلے زینبیہ پہ کھڑی ہے نا. اللہ اکبر. اب جو امام نے کروٹ بدلی کہا حسین کیا دیکھتا ہے؟ تو سجدہ کر میں گواہ بنتی ہوں. 13ویں ضرب جب چلی سر جدا ہوا. ندائی قد قتل الحسین قد ذبح الحسین. کربلا کی زمین نے ہلنا شروع کیا. پروردگار جلدگار دعایات کے لیے اہتمام ہوا ہے. اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے رہے ہیں ان میں انہیں فیض المرام فرما. ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم.